السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ میں جس عنوان پر لب کشائی کرنا چاہتی ہوں وہ ہے ہجرت مدینہ۔ جب قریش کے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ اشرف مدینہ والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار اور ساتھی بن گئے ہیں اور مسلمانوں کے لیے ایک اطمینان کا ٹھکانہ مل گیا، تو یہ فکر مند ہویا اور سوچا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل گئے تو پھر یہ لوگ اکٹھے ہو کر اپنی قوت مضبوط کر لیں گے، اور جب طاقتور ہو جائیں تو یہ ممکن ہے کہ ہمارے اوپر چڑھائی کریں۔ اس لیے مختلف خاندان اور قبیلے کے بڑے بڑے سردار ایک مقام پر جمع ہوئے۔ جب کسی بڑے معاملہ پر غور کرنا ہوتا ہے تو یہ لوگ وہی جمع ہوا کرتے تھے۔ معاملہ پیش ہوا، لوگوں نے مختلف رائے دی۔ کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زنجیروں سے باندھ کے گھر میں بند کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ ان کو کسی دور ملک کی طرف نکال دیا جائے۔ ابو جہل نے کہا سب قبیلوں سے ایک ایک آدمی لیا جائے اور وہ سب مل کر ایک ساتھ محمد پر حملہ کرے تاکہ ان کی خون کی ذمہ داری سب قبیلوں پر آ جائے۔ بنو ہاشم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے تھے، اتنے قبیلوں سے لڑنے کی ہمت وہ نہیں کر سکیں گے۔ اسی بات پر سب کا اتفاق ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر مل گئی۔ آپ یہاں سے مدینہ جانے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ سب سے پہلے آپ اپنے خاص دوست اور ساتھی حضرت ابو بکر کو اپنے اس ارادہ کی خبر دی۔ پھر حضرت علی کو سمجھایا کہ میرے پاس مکہ کی فلاں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، میرے جانے کے بعد تم ان سب کو دے دینا اور پھر تم بھی چلے آنا۔ ادھر قریش کے سردار ایسے نوجوانوں کو چن چن کر مقرر کر رہے تھے جو اس ناپاک فیصلے پر عمل کرے، اور ایک رات ایسے نوجوانوں نے ننگی تلوار کے ساتھ اللہ کے رسول کے گھر کو گھیر لیا۔ ناکے پر آدمی بیٹھ گئے کہ کسی طرف سے بھی نکل کر بھاگ نہ سکیں، اور جب سو جائیں تو ان پر اچانک ٹوٹ پڑے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سب کے سب عین وقت پر سو گئے۔ ان سب کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر حضرت علی کو سلا کر سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ان سب کے سامنے سے نکل گئے۔ دونوں شور پہاڑ کی غار میں جا کر چھپ گئے۔ اس غار میں دونوں حضرات 3 روز تک رہے۔ حضرت ابو بکر کی صاحبزادی رات کے اندھیرے میں وہاں کچھ کھانا پہنچا دیا کرتی تھیں۔ صبح کو جب ان نوجوانوں کی آنکھیں کھلی تو آگ حضرت کے مکان کے طرف لپکے، مگر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سو رہے تھے۔ جس کی تلاش تھی اس کا پتہ نہیں۔ برا جھلائے غصہ ہوئے، مگر سب بیکار۔ اعلان کروا دیا گیا کہ جو محمد اور ابو بکر کو گرفتار کر لے آئے یا ان کا سر کاٹ کر لے آئے تو انہیں 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ انعام کے لالچ میں بہت سے لوگوں نے تلاش کی، کچھ لوگ غار کے قریب پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر حضرت کی محبت میں کچھ فکر مند ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ نبوت کے 13ویں سال 27ویں سفر کو آپ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے تھے اور 12 ربیع الاول کو یثرب پہنچے۔ آج ہی سے اس کا نام مدینہ النبی ہو گیا، مختصراً اسے مدینہ کہا جاتا ہے۔ ہم سبھی کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کے بارے میں جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔